ہمارے پڑوسی ملک بھارت کو پاکستانی حکام نے پیغام بھیجا ہے، یہ میسج بھیجا ہے کہ آئیے ٹیبل ٹاک کے اوپر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک کے اوپر بیٹھ کر معاملات حل کرتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر پاکستانی حکومت نے UAE کو بھی یہ درخواست کی ہے، یہ اپیل کی ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں وہ مزید خراب ہونے سے بہتر ہے کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھا جائے، بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائے اور بھارت کو اس بات کے اوپر مجبور کیا جائے کہ وہ لڑائی جھگڑے فساد کے بجائے آئے، جنگ کے بجائے آئے، ہم سب مل کر بیٹھ کر مسائل حل کر لیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے پھر اب جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ بھی میدان میں آ گیا ہے اور امریکہ نے پاکستان اور بھارت کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ آپ اپنے تمام جو معاملات ہیں وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر حل کریں، اور ان معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے جو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب ہم لڑائی کر لیں گے، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھا لیں گے، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ اور اس طرح صرف اور صرف آپ کی عوام، چاہے پاکستان کے عوام ہو چاہے بھارت کے عوام ہو، آپ لوگوں کی عوام کو نقصان ہوگا، آپ لوگوں کی افواج کو نقصان ہوگا، آپ لوگوں کے ممالک کو، آپ لوگوں کی معیشت کو نقصان ہوگا۔ اب دوسری جانب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو منی پور ہے، یہ بھارت کے اندر جو اور ہریانہ ہے، وہاں کے جو حالات ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں پر حالات کس نہج تک خراب ہو چکے ہیں، اور وہاں پر جو لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر سے پاکستان اور بھارت کے جو معاملات ہیں وہ بھی پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان کیوں UAE کے پاس جا رہا ہے کہ یہ معاملات حل کروائے جائے؟ پاکستان کے بارے میں، بھارت کے بارے میں آخر کیوں امریکہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ آپ لوگ اپنے مسائل بیٹھ کر حل کرو، لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ اب سے پہلے کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ بات نہیں کی جا رہی تھی، پاکستان بھی ریلیکس تھا، بھارت بھی ریلیکس تھا، لیکن اب کیوں ایک دم سے مسلسل خبریں سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں، یونائٹڈ نیشن کے لیٹر جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں؟ تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ بڑے گھمبیر ہیں، اور پاکستانی اور بھارتیوں کو اس بارے میں جاننا ہوگا کہ حالات کیا چل رہے ہیں اور اب آنے والا وقت پاکستانیوں یا بھارتیوں کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ مگر اس سے پہلے ہم سب کو یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے اندر بھی مکمل طور پر امن لائے۔ یہ جو منی پور کے اندر، ہریانہ کے اندر جو اتنا بڑے پیمانے پر عام عوام کا نقصان ہو رہا ہے، یہ نقصان بھی ختم ہو اور پاکستان اور بھارت کے جو لوگ ہیں وہ سکھی اور ایک آسان زندگی گزار سکے، ایک بہتر زندگی گزار سکے، اسی طرح جس طرح یورپ کے لوگ گزار رہے ہیں، اسی طرح جس طرح ترقی یافتہ ممالک کے لوگ گزار رہے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے لڑائی جھگڑے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کے ہمارے پاک پروردگار جو انسان ہیں، چاہے بھارت کے ہیں چاہے پاکستان کے ہیں، ان کی زندگیوں کے مسائل حل کر اور ان کو ان لڑائی جھگڑوں کے جو نقصانات ہیں ان سے بچا کے رکھا۔ اگر آپ بھی انسانیت کے لیے ہونے والی اس دعا کے اندر ہم سب کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، اب یہ جو معاملات بنے ہوئے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، یہ معاملات دن بدن بڑے زیادہ اس نہج پر پہنچ رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی مشکلات سے بھرا ہو سکتا ہے، بھارت کے لیے بھی مشکلات سے بھرا ہو سکتا ہے۔ اور آخر کیوں یہ بار بار کہا جا رہا ہے، UAE کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے، امریکہ کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں ممالک اپنے حالات ٹھیک کریں، اپنے معاملات بہتر کریں، لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر معاملات ٹھیک کر لیں، بات چیت سے مسائل کو حل کر لیں۔ یہ کہنے کی نوبت اس وقت ضرورت پیش آئی، یہ ضرورت جو ہے اس وقت پیش آئی کہ جب جو اجیت ڈوبل ہیں، جو بھارت کی جو بھارتی ہیں اور بڑے اہم عہدے پر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے اوپر امریکہ، پاکستان کو امریکہ یہ میں کہے، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی جو حکومتیں ان کو یہ امریکہ میسج بھیجے، ان کو یہ کہے، ان کو اس بات پہ فورس کرے، مجبور کرے کہ ہمارے جو فوجی اور ہماری جو ایئر فورس ہے وہ آپ کے مختلف علاقوں کے اندر آنا چاہتے ہیں، وہاں پر رہنا چاہتے ہیں، صرف 2024 تک، جیسی 2024 کا الیکشن ہوگا، اس الیکشن کے اندر ہم جیت جائیں گے تو اس کے فوری بعد ہماری جو افواج ہیں، ہماری جو بحریہ ہے یا ہماری جو نیوی کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایئر فورس ہے وہ بھی اپنے سارے پروجیکٹس بند کر کے وہ بھی واپس آ جائے گی۔ اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو نریندرا مودی ہے وہ پاکستان کی نفرت کے اوپر بل بوتے پر ہی الیکشن جیتتے ہیں، یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، پاکستانی بھی جانتے ہیں، بھارتی بھی جانتے ہیں۔ اور اب کی بار ان کے پاس کوئی ایسا کرنے کو تھا نہیں کام کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ پاکستان کے خلاف ایسا کوئی کام کرتے اور پھر الیکشن کے اندر اس کو یوٹیلائز کرتے، اس کو استعمال کرتے اور پھر الیکشن جیت جاتے۔ تو اب کی بات جو اجیت ڈوبل ہیں ان کا یہ بار بار کہنا کہ جی ہم پاکستان کے اندر جانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے اندر جانا چاہتے ہیں، دراصل یہ اس وقت شروع ہوا جب نریندر مودی نے امریکہ کا دورہ کیا، اور پھر اس دورے کے دوران جو بائیڈن تھا اس کو واضح طور پر یہ کہا کہ جی اب تو ہم پاکستان کے علاقوں کے اندر کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور اب آپ لوگوں نے ہمیں بیک کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے ہمیں روکنا نہیں ہے، آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے، ہم پاکستان کے مختلف علاقوں میں جانا چاہتے ہیں۔ اور امریکہ یہ جانتا ہے بڑی اچھی طرح، امریکہ کو یہ پتا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے معاملات ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل نہیں ہوتے تو پھر یہ معاملات صرف پاکستان اور بھارت تک نہیں رہیں گے، یہ پھر پورے خطے کے اندر پھیل جائیں گے، یہ جو لڑائی ہوگی ہے، یہ جو ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، پھر یہ کوئی ایک یا دو ملک کا کھیل نہیں ہوگا۔ اور پھر زیادہ جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی بہت بڑی طاقتیں ہیں، ایٹمی طاقتیں ہیں، دونوں ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اور ان حالات کے اندر اگر یہ ممالک ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو اب یہ
पुराना ज़माना नहीं रह गया या पुराना वक्त नहीं रह गया, बल्कि अब क्योंकि पाकिस्तान के साथ बहुत सारे ममालिक के मफाद जुड़े हुए हैं, भारत के साथ बहुत सारे ममालिक के मफाद जुड़े हुए हैं, तो फिर वो ममालिक भी अंदर कूद जाएंगे। वो ममालिक भी, बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, बहुत सारे ममालिक भारत को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, और इन दोनों ममालिक की लड़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? अवाम का। चाहे वो पाकिस्तान की अवाम हो, चाहे वो भारत की अवाम हो, चाहे वो पाकिस्तान के बच्चे हों, चाहे वो भारत के बच्चे हों, चाहे वो पाकिस्तान की खवातीन हो, चाहे वो भारत की खवातीन हो, चाहे वो पाकिस्तान के नौजवान हो, भारत के नौजवान हो, जो पाकिस्तान के बुजुर्ग हो या भारत के बुजुर्ग हो, नुकसान अवाम का ही होगा, आम अवाम का ही होगा। वही अवाम जो भारत की हुकूमत को बिजली के टैक्स देती है, जो भारत की हुकूमत को गैस के टैक्स देती है, पेट्रोल के टैक्स देती है, वही अवाम जो पाकिस्तान की हुकूमत को बिजली के, गैस के टैक्स देती है, और फिर उन्हीं टैक्सेस के जरिए फिर ये ममालिक चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होगा। और इन मईशतों को जो नुकसान पहुंचेगा, तो फिर इन नुकसानों का अजाला करने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अब जो खित्ता है, ये खित्ता बड़ा अहम भी माना जा रहा है, और दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं, उनकी यहाँ पर नजरें भी हैं, और वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खुद को ताकतवर करना चाह रहे हैं। देखें, रूस और चीन पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, और दूसरी जानिब जो अमेरिका है या फ्रांस है, दूसरे ममालिक हैं, यूक्रेन है, वो इस वक्त इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। अब अगर इन दोनों ममालिक के, पाकिस्तान और भारत के आपस के अंदर मसाइल बढ़ते हैं, ये एक दूसरे के सामने फौजें ले आते हैं, तो फिर इसका डेफिनेटली ज़ाहिरी तौर पर ये नतीजा निकलेगा कि रूस और चीन पाकिस्तान के हक में आ जाएंगे, अमेरिका, यूक्रेन और दूसरे ममालिक भारत के हक में आ जाएंगे, और फिर जो नुकसान होगा वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और भारत के आम लोगों का, आम जनता का होगा। और आम जनता और आम लोगों का जो नुकसान होता है, उसके बारे में कभी फौजी अफसरान को नहीं मालूम पड़ सकता कि इनकी जिंदगियों के ऊपर कितने बुरे असरात पड़े हैं। कभी कोई नेता, कभी कोई एमएलए, कभी कोई सियासतदान उसके ऊपर असर उसको नहीं पता चल सकता कि आम आवाम का इस लड़ाई के अंदर, इस जंग के अंदर कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। और ये जो मामलात हैं, ये मामलात अब दिन ब दिन गंभीरतर होते चले जा रहे हैं, और अब ये वाज़ेह तौर पर ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं इसी तरह चलते रहे, तो फिर इस खित्ते का जो अमन है वो दांव पर लग जाएगा, और जब खित्ते का अमन दांव पर लग जाएगा, तो फिर उसका नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि वर्ल्ड वाइड, पूरे आलमी सतह के ऊपर ये बात की जाती है कि जो जंगें होती हैं, उन जंगों में कोई मुल्क हारता या कोई मुल्क जीतता नहीं है, कि उसमें जीतता कोई मुल्क नहीं है, सिर्फ इंसानियत हार जाया करती है। और पाकिस्तान और भारत चूँकि मुआशी तौर पर बहुत बड़े मुकाबले में हमेशा से रहे हैं, और ये मुआशी मुकाबला अगर चलता रहता तो वो अच्छा था कि पाकिस्तान कोशिश करता है कि भारत की मुईशत से आगे निकल जाए, पाकिस्तान भारत कोशिश करता है पाकिस्तान की मुईशत से आगे निकल जाए, और ये मामलात अगर चलते रहते तो भी ठीक था। शहरियों की ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए अगर ये लोग कोशिश करते, भारत की हुकूमतें कोशिश करती कि हमारा जो गरीब तबका है हम उसको ऊपर लेकर आएँ, पाकिस्तान की जो हुकूमतें थी ये कोशिश करती कि पाकिस्तान की जो गरीब तबका है उसको ऊपर लेकर आएँ, पाकिस्तान के गरीब तबके के मसाइल हल कर दिए जाएँ, मुकाबले के अंदर, एक दूसरे के मुकाबले के अंदर अगर ये इस तरह काम करते, टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करते कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो आगे जाती, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है वो आगे जाती, एक दूसरे का इस तरह से मुकाबला करते तो बात समझ में आ सकती थी। तालीम के मैदान में मुकाबला करते कि भारत तालीम में आगे जाने की कोशिश करता, पाकिस्तान उसका मुकाबला करने की कोशिश करता, या सेहत के हवाले से मुकाबला किया जाता है कि पाकिस्तान सेहत का आवाम को सेहत की सहूलियत देने में आगे जा रहा है, तो भारत उसका मुकाबला करने के लिए आगे जाता, अपनी आवाम को ज़्यादा सहूलियत देता, तो भी समझ में आता था। किसानों को फैसिलिटेट करने की बात की जाती कि भारत के किसानों को फैसिलिटेट भारत की हुकूमत कर रही है, तो पाकिस्तानी हुकूमत उनको देख के पाकिस्तान के किसानों को फैसिलिटेट करना शुरू कर देती, सब्सिडी देना शुरू कर देती, आसान एक साथ पे कर्जे देना शुरू कर देते, तो ये सारे मामला किए जाते, तो इस चीज़ के अंदर मुकाबला पाकिस्तान और भारत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता। लेकिन लड़ाइयाँ जो होती है वो कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होती हैं। लड़ाई झगड़ों से हमेशा दोनों ममालिक को नुकसान होता है, लड़ने वालों को भी नुकसान होता है, जिस मुल्क के ऊपर हमला किया जाता है उसको भी नुकसान होता है, जो मुल्क हमला करता है उसको भी नुकसान होता है। और फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर के जब ममालिक, दोनों मुल्क, लड़ने वाले दोनों मुल्क एक बहुत बड़ी ताकत रखते हो, एटमी ताकत रखते हो, और उन मामलात के अंदर, उन हालात के अंदर ये ममालिक सामने आ जाएं, तो फिर मामलात ज़्यादा गंभीर भी हो जाया करते हैं, मामलात ज़्यादा संगीन भी हो जाया करते हैं। और पाकिस्तान और भारत की आवाम पिछले 70-75 साल से बड़ी अच्छी तरह इस चीज़ को देख भी चुकी है, ऑब्जर्व भी कर चुकी है, मुशाहिदा भी कर चुकी है, रिजल्ट भी निकाल चुकी है कि हमारी लड़ाइयों ने सिर्फ और सिर्फ आम आवाम को नुकसान दिया है, हमारी लड़ाइयों ने हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया, हमारी लड़ाइयों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों ने हमेशा एक दूसरे को नुकसान दिया है, फ़ायदा नहीं दिया है। और अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मरतबा फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं, क्योंकि अगर अब की बार ये दोनों ममालिक आमने सामने आते हैं तो इसका नुकसान फिर बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। इसका नुकसान फिर भरने के लिए पाकिस्तान को कितने 100 साल लग जाएंगे, भारत को कितने 100 साल लग जाएंगे, और फिर इसका जो मैंने आपको पहले बताया कि जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो तो आम आवाम के ऊपर होगा। आम आवाम के बच्चे मरेंगे, उनके बुजुर्ग मरेंगे, उनकी खवातीन मरेंगी, उनकी यूथ मरेगी, उनके ज़िंदगी के जो मामला हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो छोटे कारोबारी तबकात हैं, चाहे पाकिस्तान के चाहे भारत के हैं, वो मुतासिर होंगे, उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। तो ये जो मामलात हैं, ये मामलात अब भारत के जो हुक्मरान हैं
ان کو خود حل کرنے ہوں گے. لازمی نہیں ہے کہ جی وہ پاکستان کے اندر مودی کہتا ہے کہ جی پاکستان کے کچھ علاقوں کے اندر ہماری فوج آ جائے گی تو ہم وہاں عوام کو دکھا دیں گے جی کہ یہ دیکھا جی ڈوبل کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے کے بعد بھارتیوں کو دکھائیں گے یہ دیکھیں جی ہم تو پاکستان کے علاقوں کے اندر گھس گئے ہیں, وہ خوش ہو کے ہمیں ووٹ دے دیں گے, ہم الیکشن جیت جائیں گے اور اس کے بعد معاملات ختم کر لیں گے. دیکھیے ایسا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بھارتی افواج پاکستان کے علاقوں کے اندر آ جائیں گی تو پھر ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ کبھی واپس چلی جائیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی جو حکومت ہے, پاکستانی جو فوج ہے, وہ ان کو یہاں پر آنے نہیں دیں گے. تو جب یہ معاملات آئیں گے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ پھر لڑائی کی صورت میں نکلے گا کہ وہ زبردستی آنا چاہیں گے, پاکستانی جو فوج ہے وہ اپنے علاقوں کا دفاع کرے گی اور معاملات اس نہج پر پہنچیں گے کہ پھر جس کا سب سے بڑا نقصان کس چیز کو ہوگا؟ پاکستان کی عوام کو, بھارت کی عوام کو, پاکستان کے لوگوں کو, بھارت کے لوگوں کو, پاکستان کی جنتا کو, بھارت کی جنتا کو. تو یہ جو اب نفرتیں تھیں, ان نفرتوں کو ختم کرنے کا وقت آن پہنچا ہے. اب یہ جو معاملات سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے جا رہے ہیں ستمبر کے دوران, ان معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے. اور اگر آپ بھارتی ہیں یا پاکستانی ہیں, اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑے, نفرتیں, الجھنیں, پریشانیاں, حسد, بغض, کینہ, یہ سب ختم کر کے بھارت کی عوام پاکستان کی عوام کو انسان سمجھے, پاکستان کی عوام بھارت کی عوام کو انسان سمجھے اور ایک دوسرے کا احترام کرے, ایک دوسرے کی زندگیوں کا تحفظ کرے, تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. کیونکہ نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے پچھلے 70-72 سال سے 75 سال سے کام ہو رہا ہے, لیکن پازیٹیوٹی پھیلانے کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کیا گیا. تو ان دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں اب ان کو پازیٹیوٹی کی بڑی زیادہ ضرورت ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بڑی زیادہ ضرورت ہے. آپ نے ہماری یہ ویڈیو شیئر کر کے ہر بھارتی اور ہر پاکستانی کو یہ پیغام ضرور دینا ہے کہ ہم لوگوں نے اب نفرت کو مزید پروموٹ نہیں ہونے دینا, بلکہ ہم لوگوں نے اب ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی جو پروموشن ہے اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے.